السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 131 یعنی 131 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لیے کے لیے، للہ اور اللہ تعالی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و اور ما جو فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ تعالی ہی کا ہے۔ و اور لقد البتہ تحقیق، وصینا ہم نے وصیت کر رکھی تھی، الذین ان لوگوں کو، اوتو جنہیں دی گئی کیا چیز، کتاب، من سے قبلکم تمہارے پہلے، یعنی تم سے پہلے یا پہلے تمہارے، و اور ایاکم اور تمہیں بھی، ان یہ کہ اتقوا اللہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور تمہیں بھی حکم دیا کہ اللہ تعالی سے ڈرو۔ و اور ان اگر تکفروا کفر کرو گے تم، انکار کرو گے تم، فإن للہ تو بے شک اللہ تعالی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ تعالی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے رب کریم اور ہے اللہ تعالی، غنیًا بے پرواہ، حمیدہ حمد و ثنا کا حقدار، تعریف کیا ہوا، سراہا ہوا، مستحق حمد آپ کہہ سکتے ہو، یہ صفت مشبہ کا ہے نا صیغہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالی بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ تعالی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، وکیلا کارساز، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالی وکیل کارساز۔ ان یشاء اگر وہ چاہے، یعنی اگر وہ چاہے، یذہب لے جائے، فنا کر دے، کم تمہیں، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، یعنی فنا کر دے۔ ان یشاء یذہبکم اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین یأتی کا معنی ہوتا ہے لے آئے، آخرین دوسروں کو، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، یا اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو، بہت بڑی بات ہے اس میں۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی، عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، قدیرا قدرت رکھنے والا،
قادر وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. من کانا جو ہے، یرید چاہتا ہے، طلبگار ہے، ارادہ کرتا ہے، ثواب دنیا دنیا کا، صلہ کا، ثواب کا معنی ہوتا ہے نا ثواب صلہ وغیرہ. من کانا یرید ثواب دنیا، جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہے، یعنی جو شخص ارادہ کرتا ہے صرف ثواب دنیا کا، تو یہ اس کی کم نظری ہے، فعند اللہ، تو اللہ تعالی کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا اجر بھی، والآخرہ، اور آخرت کا صلہ بھی، یعنی دنیا کا اجر یعنی صلہ بھی اور آخرت کا بھی. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، بہت ہی پیارا انداز رب کریم کا. اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. وکان اللہ، اور ہے رب کریم، اور ہے اللہ تعالی، سمیعا بصیرا، سننے والا بھی اور ہر چیز دیکھنے والا بھی. اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. اللہ عز و جل کائنات سے غنی ہے. ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے نا تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. کیوں؟ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے. وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو، یعنی جو اور لوگ ہیں دوسری قومیں، وہ لے آئے تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے. دیکھیں تاریخ کے آئینے میں فرعون کے پاس کتنی دولت تھی. وہ سمجھتا تھا نا کہ میں خدا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. بدنصیب وہ تو چلا گیا، کیا دوسروں کو مالک نہیں بنا دیا تھا رب کریم نے؟ ہے نا ایسی بات. اللہ کی شان بلند ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. چلیں ایک بہت ہی پیاری حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ اکبر. اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا. اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تر خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائے، مراد کیا ہے کہ سارے انسان اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر برابر اضافہ نہ کر سکے گی، نہیں کرے گی. اور تمہارے اگر اگلے پچھلے زندہ مردہ تر خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر برابر کم نہ کریں گے. ملک سے کچھ کمی نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا اگر تمہارے پچھلے زندہ مردہ تر و
خشک جتنی چیزیں ہیں ایک میدان میں جمع ہوں اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا اور آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک ہے یعنی کنٹری کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے، ریور پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے، جو نیڈلز ہوتی ہیں چھوٹی سی سوئی ڈبوئے، پھر اس سے اٹھائی، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ مراد یہ اس لیے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے۔ کون کہہ دینا کافی ہے؟ میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جو کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں، کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف، میں نے جو پیاری سی حدیث طیبہ سنائی نا ترمذی شریف کی، اس کو بار بار سنی۔ پھر اگلی آیت 134 کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے، چاہے کتنا ہی بھلا عمل کیوں نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث طیبہ سنائی تھی کہ ان اشخاص کو جن کے عمل بہت ہی پیارے دوزخ کی طرف جب لے جایا جائے گا نا، وہ پوچھیں گے کیوں مولا کریمہ؟ تو رب فرمائے گا تو شہید اس لیے ہوا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بارہا سنائی ہوئی ہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کو بھی دوزخ میں، بہت زیادہ خرچ کرنے والے کو بھی دوزخ میں، کہ تم لوگوں کی تو تمنا تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں، تم بڑے امیر ہو، تم تو بڑے اچھے عالم ہو، مفتی ہو، ایٹسٹرا، بس دنیا میں تم نے اپنی واہ واہ کروا لی، میرے ہاں تم لوگوں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ گھاٹے میں دیکھو کون رہا؟ وہی نا جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس سے دنیا میں واہ واہ بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں اجر بھی مل جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سنیے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے، اور جس نے عمل رضائے الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ عز و جل دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ عز و جل سے فخر دنیا کا طالب ہو، صرف دنیا کا طالب ہو، تو وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ خسیس ہے، وہ کم ہمت ہے۔ جب اللہ کے پاس دنیا آخرت کا سب کچھ ہے تو اس سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے نا، مانگنے والے میں ہمت چاہیے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے اس بچے کو پکڑ کے کہا تھا کہ تم خالی دنیا کی میں ایسی کیوں دعائیں مانگتے رہتے ہو، خالی ذہن پہ زور دیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو آدمی کمزور ہو گیا تھا رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا کیسی دعائیں مانگتے رہتے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا یہ کہ میں اے مولا کریمہ تیرا عذاب نہیں سہ سکتا، ابھی سے مجھے تھوڑا تھوڑا سا عذاب دے دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہتے، کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھا کرو۔ ہمارا اسلام تو بڑا پیارا ہے نا، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی محبتوں والا دین، بہت ہی پیارا دین ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب مدت دراز سے عجیب و غریب رسم و رواج کی پابند چلے آ رہے تھے، ان سے کنارہ کش ہو جانا، بالکل نئے قواعد و ضوابط کا پابند ہونا کوئی آسان کام تھوڑا تھا، دین اسلام کا پابند ہو جانا۔
یہ تو آسان نہیں تھا نا. تو رب کریم نے بار بار بتایا کہ وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، زمین کا، آسمان کا، وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر تنبیہ بھی فرما دی کہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی میں تمہارا ہی دنیا یعنی دنیا اور دین کا فائدہ ہے. اگر تم اس سے سرتابی کر کے اپنی جاہلانہ رسوم کی پابندی کرو گے تو نقصان کس کا؟ تم لوگوں کا اپنا. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، ذہن پہ زور دیجیے. بہت ہی خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، رب کریم کا سمجھانے کا. اور دوسرا اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا کہ یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ بزم ہستی کی ساری رون کے تمہارے دم قدم سے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہ رہے تو یہ بزم بے رونق ہو جائے گی. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر تم نے اس ذریعہ موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اس کے رسول کے دامن کو نہ تھاما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تمہیں اس مقام شرف سے ہٹا کر کسی دوسری قوم کو اپنی نوازشات کے لیے چن لے گا، منتخب کر لے گا. کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں پٹخ دیا گیا. ان کے مٹ جانے سے اللہ کی بادشاہی میں کیا کوئی زوال آیا؟ نہیں نا. اسی طرح اگر تم بھی نظر رحمت سے گرا دیے گئے تو کوئی اور آگے بڑھ کر اس تاج کرامت کو اپنے سر پر رکھ لے گا. بہت بڑی بات ہے لوگوں. ابھی ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر نیکی کا موقع مل رہا ہے، جیسے کوئی لکھ رہا ہے ہمارے اطاع القرآن کا، کوئی فارورڈ کر رہا ہے، کوئی سیو کر رہا ہے، تو اس میں تو ہمارا فائدہ ہے نا. اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ بار بار فرما رہے ہیں جب محنت چھوڑ دو گے، یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں جی. نہیں نہیں نہیں، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن کامیابیاں انہی کو ملتی ہیں، عزتیں انہی کو ملتی ہیں جو محنتیں کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. کامیابیاں انہی کے دم بدم سے ہوتی ہیں. چھوڑو اس خوش فہمی کو کہ ہم ہیں تو بڑی دنیا کو کندھے پہ اٹھا کے ہم لوگ چل رہے ہیں جی، نہ ہوئے تو دنیا گر جائے گی. یہ غلط خیال ہے آپ کا. شکر کرو اللہ نے نوکری دی ہے آپ کو. آسان طریقے سے کام کرو. جو بھی اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے محبتوں کے ساتھ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اجر بھی دے، کامیابیاں بھی دے، سکون بھی دے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.